صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल-मुनसिफ़ु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार इंसाफ फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। इरशाद बारी तआला है,
اور جب میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو، خدا تمہیں خوب نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصاف کرنے والے قاضی بروز قیامت اللہ کے پاس داہنی طرف منبر پر ہوں گے۔ اللہ کے دونوں ہاتھ یمین ہیں، اور یہ انصاف کرنے والے وہ حضرات ہیں جو حکم کرتے وقت اپنے بچوں اور عزیز و اقارب میں اور جو کام ان کے سپرد کیا جائے ان میں انصاف کرنے میں اور اپنے اور بیگانے کا لحاظ نہیں رکھتے۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور پاکستان کے موجودہ سیاسی نظام کے حوالے سے بہت ہی زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے احتساب کی اہمیت، ضرورت اور اس کے تقاضے کیا ہے۔ ناظرین کرام، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کے انسانوں کے لیے بے شمار ایمان افروز، جاں پرور اور حیات بخش ایک نظام دیا۔ وہ نظام کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں ہمیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میسر نہ ہو۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لوٹ جا عہد نبی کی سمت رفتار جہاں، پھر میری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے۔ احتساب کا عدل اور احتساب کسی بھی معاشرے میں امن و سکون اور ایک حسن توازن پیدا کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ یہ ساتھ ساتھ چلتے۔ جس معاشرے میں انصاف اور احتساب نہیں ہوتا وہ جنگل کا معاشرہ بن جاتا ہے اور اللہ کی رحمتوں سے وہ معاشرہ محروم ہو جاتا ہے۔ احتساب جو ناظرین کرام ہے، یہ داخلی احتساب بھی ہوتا ہے اور خارجی احتساب، انفرادی احتساب بھی ہوتا ہے اور ایک اجتماعی احتساب بھی ہوتا ہے۔ یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں جو داخلی احتساب ہے اور انفرادی احتساب، اس کے حوالے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی حسن اخلاق ہے اور برائی وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو یہ ناپسند کرے کہ لوگوں کا اس کا علم ہو جائے۔ جب تک انسان کا ضمیر زندہ رہتا ہے اس وقت وہ احتساب جو محتسب ہے وہ اس کو کھٹکا بتاتا رہتا ہے کہ یہاں یہ تم غلط کر رہے ہو، اور یہ انسان کے اندر ہوتا ہے جب تک اس کو وہ اپنے بادمالیوں سے، اپنے جھوٹ سے، مکر سے، فریب سے اور اپنی ذاتی خواہشات کے لیے ہم نے دیکھا لوگ دین بیچتے تھے اپنا ذاتی، اپنے مقاصد کے لیے، اپنی ذاتی ضروریات کے لیے، اپنے سیاسی معاشی معاملات کے لیے۔ تو ان چیزوں پہ خاص طور پہ ہر وقت اپنا ضمیر جو ہے، کیونکہ رب تعالیٰ جو ہے وہ علیم بذات صدور ہے، وہ نیتوں کو جانتا ہے، وہ دل کو جانتا ہے کہ آپ جو کچھ سوچ رہے ہیں۔ تو اسلام نے یہ ایک ایسا جامع نظام دے دیا، اگر اس پہ عمل کیا جائے تو معاشرے جو ہیں وہ ایک حسین معاشرے بن جاتے ہیں اور گہوارہ امن و رحمت معاشرے بن جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک اور تصور جو اسلام نے دیا، دین اسلام نے، خوف خدا ہے۔ اس لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اپنا احتساب کر لے اس سے پہلے کہ تمہارا حساب ہو، مراد یوم حساب ہے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ دو چیزیں دائرہ اسلام میں ایسی زبردست ہیں کہ اگر ان پہ بھی عمل کر لیا جائے تو احتساب کا جو معاملہ ہے یہ بہت مکمل ہو جاتا ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بڑھ کے لوگوں کو اپنے وصال پاک سے پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر میں نے کسی سے زیادتی کی ہو تو وہ مجھ سے بدلہ لے لے۔ بڑے مشہور واقعات ہیں وہ صحابی رسول کا آگے بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بد عطر کو بوسہ دینے کا معاملہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور خود رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محتسب مدینہ کا مقرر کیا تھا، اس طرح سعید بن عاص جو تھے ان کو مکہ کے لیے محتسب مقرر کیا، اور پھر سیدہ شفا جو تھی ان کو بھی ایک وقت میں ایک علاقے کے لیے جو تھا محتسب مقرر کیا ہوا تھا۔ تو یہ جو معاشروں میں اکاؤنٹیبلٹی کا تصور ہے یہ کس طرح کا ہونا چاہیے، یہ ایسا تصور اسلام نے دے دیا اور پھر اس پہ عمل کر کے دکھا دیا۔ تو یہ جو احتساب کا عمل ہے
یہ چاہے کوئی چھوٹا ہو چاہے کوئی بڑا ہو، دین اسلام کی تعلیمات یہ ہیں۔ ایک عام سپاہی سے لے کر سپہ سالار تک، ایک غریب سے لے کر امیر ترین انسان تک، ایک عام شہری سے لے کر حکمران وقت تک، سب کا احتساب دین اسلام میں برابر ہے۔ اور وہ مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ سیدنا عمر فاروق نے بلا کے گورنر کو جب شکایت ملی تھی تو اس کو وہ جو بال بنے ہوئے بالوں کا جو کرتا پہنا دیا تھا، اونٹ کے بالوں کا بنا ہوا کرتا، اور پھر گورنر کے بیٹے کو جو سزا دے دی، وہ بھی واقعات آپ حضرات کو معلوم ہوں گے۔ باقی تو چھوڑیے، خود اپنے بیٹے کو بھی کوئی رعایت نہیں کی تھی۔ اور اگر سرکاری چراگاہ میں خلیفہ وقت کا، ہیڈ آف دی اسٹیٹ کا بیٹا جو ہے اس کے اونٹ چرے تو ان اونٹوں کو بھی اس کا بھی احتساب کر لیا گیا تھا۔ تو یہ اتنا اہم ہے، معاشروں کی جو ہے امن و امان کے لیے یہ احتساب کا عمل ضروری ہے۔ اور لوگوں کی جو تالیف قلبی اور مسلمان معاشروں میں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جہاں انصاف اور احتساب صحیح طور پہ ہوتا ہے، اہل لوگوں کو جب مقرر کیا جاتا ہے جن سیٹوں پہ وہ ہوتے ہیں تو وہ بہت اہم ہوتا ہے۔ ہماری گفتگو چلتی رہے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ماوردی نے الاحکام السلطانیہ میں احتساب کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہوا امر بالمعروف اذا ظہر ترکہ ونہی عن المنکر اذا ظہر فعلہ، کہ جب کسی اچھائی کا ترک اور برائی کا ارتکاب کھلم کھلا ہونے جائے تو اس کے خاتمے اور اس کے زوال اور اس کے سد باب کا نام احتساب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ احتساب کا مفہوم بہت وسیع ہے اور اس میں سارا سسٹم، سارا نظام، چاہے وہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، اس تعریف میں داخل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 41 میں ارشاد فرمایا، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ ہمارے بندے ایسے بھی ہیں جنہیں ہم زمین پر دسترس دیں، انہیں حکومت دیں تو وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اسلامی نظام قائم کرتے ہیں، لوگوں کو اچھائی کی جانب مائل کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں، اور برائی کے خاتمے کے لیے وہ بھرپور اور جاندار کردار ادا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تصور پر مشتمل حکومت کا عملاً نفاذ کیا۔ آپ خود سب سے بڑے محتسب تھے اور مدینہ منورہ کے ہر شخص پر آپ نظر رکھتے تھے، حتیٰ کہ آپ بازار میں تشریف لے جاتے اور ایک مرتبہ معروف حدیث پاک ہے، آپ نے ایک گندم کا ڈھیر دیکھا اور اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو اندر سے نمی تھی اور اوپر سے خشک تھی، تو آپ نے احتساب کرتے ہوئے اسی وقت ارشاد فرمایا تھا، من غشنا فلیس منا، جس نے میری امت میں سے کسی فرد واحد کو دھوکہ دیا اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں آپ کے حیات طیبہ سے ہمیں نظر آتی ہیں۔ یوں ہی آپ نے مدینہ منورہ میں باقاعدہ جب اسلامی حکومت پھیلنے لگی تو حضرت عمر کو محتسب مقرر فرمایا،
اسی طرح حضرت سعید بن عاص کو جیسا کہ آپ نے فرمایا مکہ میں محتسب مقرر فرمایا، خود زمانہ رسالت میں اس حوالے سے بڑی گہری تعلیمات دی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہر شخص کو خود احتسابی اور ہر ذمہ دار کو اپنے ماتحت سے متعلق احتساب اور نظر رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا مَن رَآکُم مُنکرًا فَلْیُغَیِّرْہُ بِیَدِہِ فَإِن لَم یَسْتَطِعْ فَلْیُغَیِّرْہُ بِلِسَانِہِ وَإِن لَم یَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِہِ۔ فرمایا کہ جو شخص برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اس کا احتساب کرتے ہوئے ہاتھ سے روکے، اس پر استطاعت نہیں رکھتا تو زبان سے روکے، اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو دل سے روکے، دل سے برا سمجھے، اور یہ کمزور ترین ایمان کا درجہ ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ اسلام احتساب کے حوالے سے بڑا واضح ہے، اور بڑی دو ٹوک اس کی حوالے سے تعلیمات ہیں، اور اس کے احتسابی عمل کے حوالے سے اسلام کی تعلیمات بڑی واضح ہیں۔ ڈاکٹر طاہر میر تنولی صاحب، احتساب کا ایک یہ بھی پہلو ہے کہ ایک آدمی جو ہے اگر اس کا حق ہے، آپ نے اس کو سلیکٹ کر لیا، اس کے بعد آپ سفارش کی وجہ سے کسی غریب آدمی کو جس کی سفارش ہی ہوگی اس کی جگہ آپ سفارشی کو مقرر کر دیں گے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے آپ پہ۔ کتنا سخت حکم ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب قبلہ، جس طرح مفتی صاحب نے بڑے جامع انداز سے احتساب کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے، کسی بھی سوسائٹی کو ایک عدل اور انصاف کا معاشرہ بنانے کے لیے احتساب بڑا بنیادی اس کا ایک انسٹیٹیوشن ہے، جس کے بغیر وہ ادارہ عدل اور انصاف کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ علامہ نے بڑی پیاری بات کہی کہ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب۔ یعنی جو قوم اپنے اعمال پہ نگاہ رکھتی ہے اور اپنے جو بھی اس کی فنکشننگ ہے اس کو عدل و انصاف کے اندر رکھنے کے لیے ہر وقت ویجیلنٹ رہتی ہے، تو ہوتے ہوتے وہ قوم اللہ رب العزت کے دست قدرت کے اندر ایک شمشیر کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔ یعنی وہ ذرا پڑھیں نا، وہ کیا آیت ہے، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، ذرا یہ بھی، اور خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ جس کو خیال ہو آپ اپنی حالت بدلنے کا، یہ بھی ذرا۔ اچھا، اسلام کا تو مزاج ہی یہی ہے کہ ہر سطح پہ احتساب کا ایسا اہتمام کیا جائے کہ سوسائٹی کا کوئی بھی حصہ، سوسائٹی کا کوئی بھی شعبہ عدل و انصاف سے نہ نکل سکے۔ آپ سب سے مدینہ تشریف لے گئے تو جب ریاست مدینہ قائم ہوئی تو جب پہلا جو کانسٹیٹیوشن آپ نے وہاں عنایت فرمایا، جو میثاق مدینہ کی صورت میں، دستور مدینہ کی صورت میں نافذ ہوا، غازی صاحب اگر آپ اچھا یہ فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف دی ورلڈ ہے، فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف دی ورلڈ ہے، اور ڈاکٹر امید اللہ نے اس پہ بہت لکھا ہے، مسلم کنڈکٹ، مغرب کے لوگوں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے، اور جامع ترین کانسٹیٹیوشن ہے باوجود مختصر ترین کانسٹیٹیوشن ہونے کے، یعنی 750 الفاظ کا کمال ہے۔ جی کمال ہے، ایک ایک لفظ جو ہے۔ اچھا غازی صاحب آپ دیکھیں کہ اس کے 63 آرٹیکلز ہیں، جن میں سے 7 آرٹیکلز اس بارے میں ہیں کہ دستور اور قانون کی پابندی ہوگی، اور جو پابندی نہیں کرے گا اس کا احتساب ہوگا۔ یعنی 7 آرٹیکلز مختلف انداز سے اس انداز سے اس میں ہیں، جیسے آپ شاد فرمائیں، اس کا آرٹیکل 59 ہے، وَإِنَّ الْبِرَّ دُونَ الْإِثْمِ لَا يَكْسِبُ كَاسِبٌ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ، کہ عوام الناس سے، مدینہ کے شہریوں سے یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ اس دستور کے وفا شعار رہیں، اس کو وائلیٹ نہ کریں، جو وائلیشن کرے گا اس کو اس کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ اچھا آپ دیکھیں، اور جس طرف ابھی آپ نے بھی ایک اور حوالے سے اشارہ فرمایا، تو آرٹیکل 16 ہے کہ وَإِنَّ أَيْدِيهِمْ عَلَيْهِ جَمِيعًا وَلَوْ كَانَ وَلَدَ أَحَدُهُمْ، کہ جو کوئی اس آئین کی وائلیشن کرے گا پوری ریاست اس کے خلاف ہوگی، چاہے وہ ان کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو وائلیشن کرنے والا۔ یعنی 7 آرٹیکلز غازی صاحب اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ آئین اور قانون کی اور دستور کی پابندی ہوگی، اور اس پابندی کے خلاف نہیں جایا جائے گا، اگر کوئی اس کے خلاف جائے گا تو اس کا احتساب کیا جائے گا۔ اچھا، اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جیسے ریاست آگے چلی، آپ نے گورنرز اپوائنٹ فرمائے، عامل اپوائنٹ فرمائے، والی اپوائنٹ فرمائے، تو ان کو بھی یہ ڈسپلن دیا گیا کہ سب سے پہلے وہ اپنی ذات کو مثالی بنائیں، سب سے پہلے اپنی ذات کو مثالی بنائیں۔ اب دیکھیں جیسے کسی صحابی کو کسی علاقے کا گورنر اپوائنٹ کیا گیا، کی طرف آئیں گے، بالکل، جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو آپ کا مال ہے اور یہ مجھے ہدیے ملے ہیں۔ فرمایا جب تم گورنر نہیں تھے اس وقت تو کسی نے ہدیے نہیں دیے، یہ بھی ریاست میں کا ہی مال ہے، تو ان کے ہدیے بھی لے کر وہ بھی بیت المال میں جمع کر دیے۔ اچھا وہی پریکٹس آگے چلی،
خلفائے راشدین کے ہاں آپ دیکھیں، سیدنا ابوبکر صدیق کا پہلا خطبہ دیکھیں، وہ خطبہ پرائمریلی ایک احتساب کا چارٹر ہے. واہ 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 واہ. اور شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ اپنی ذات سے، کہ میں تمہارے سامنے اس شخص کے لیے کمزور ترین انسان ہوں جس کا میں نے ابھی حق اس کو نہیں دلوایا، اور جس نے حق غصب کر رکھا ہے کسی کا اس کے لیے میں طاقتور ترین انسان ہوں، اور اگر میں خود بھی کہیں ڈیویٹ کروں تو تم لوگ مجھے سیدھا کر دینا. کوئی امیر مملکت، کوئی سربراہ مملکت، کوئی کسی شعبے کا سربراہ ایسا دعویٰ اور ایسا پروٹوکول اور ایسا ضابطہ اور ایسا ڈسپلن اپنے فادر سے سامنے رکھ سکتا ہے، شاید تاریخ انسانی اس کی مثال ہمیں پیش ہی نہ کر سکے. تو خلافت راشدہ کے اندر آپ دیکھیں وہی چیز گائی صاحب آگے چلی. یعنی اسلامی ریاست میں ہمیشہ محتسب کا عہدہ رہا، اور تاریخ یہ ایک تاریخ حقیقت ہے. بلکہ یہ جو اب بھی موجودہ بھی دنیا میں ہے نا محتسب کا یہ سب سے پہلے اسلامی ریاست میں شروع ہوا، وہ میں نے دیکھا وہ ساری وہی ہے، آلموسٹ وہی ریپیٹ کی گئی. جو امبیڈزمن ہے اس کا آغاز اسلامی ریاست سے ہوا. مغرب نے یہاں سے آئیڈیا پک کیا. گرونیبام بہت بڑا مغربی مفکر ہے، رائٹر ہے، اسکالر ہے، اس کی کتاب ہے دی میڈیول اسلام. اس میں اس نے محتسب کو ڈیفائن کیسے کیا گا صاحب، وہ ہمارے لیے بڑا قابل غور ہے. جی ضرور ضرور. وہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے another important office of an Islamic state is the muhtasib who is primarily a supervisor of the morals of community. واہ واہ واہ. سب سے پہلے جو محتسب کی ڈیوٹی ہوتی تھی وہ مورالٹی کو ٹھیک کرنا ہوتا تھا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اچھا موریلٹی اگر ٹھیک ہو جائے گی تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، وہ کرپشن ہی ختم ہو جائے گی. بات تو انڈیویجول سے شروع ہوتی ہے. لیکن اس سے بھی پہلے ڈاکٹر صاحب وہ جو اندر کا محتسب ہے نا اس کو زندہ اگر رکھے گا تو پھر معاملات. اچھا آپ دیکھیں اس کی پہلی ڈیوٹی کیا ہوتی تھی کہ نماز کا اہتمام کروانا ہے. یعنی محتسب کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ نماز کا اہتمام کروانا ہے. اس کے بعد دوسری اس کی ڈیوٹی کیا تھی؟ فحاشی، اریانی، جوئے کے اڈے اور یہ بدکاری کے اڈے، ان کا خاتمہ کرنا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شراب کی پتہ لگا ایک بندے نے دکان چھپ کے بنائی ہے، انہوں نے جا کے کہا آگ لگا دو سارے اس کے مکان کو سارے کو آگ لگا. اچھا شیخ صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں. میں تو یہ سمجھتا ہوں ہمارے ایک دوست نے لکھا تھا ایک زمانے میں کہ محتسب کا دوست تو بس ایک ہی تو کام ہے، سب گریباں جھانک لے اپنا گریباں چھوڑ کر. جی یہاں احتساب کی جو بات کرتی ہے وہ تو خود نہیں احتساب کر رہے ہوتے. جی بہت شکریہ غازی صاحب. بیسیکلی آپ نے تو سارا احتساب کا جو نچوڑ تھا وہ خود ہی بیان کر دیا. جی اچھا. میں 96 سے احتساب کو جو مختلف شکلوں میں پہلے احتساب ایکٹ آیا، پھر نیب آرڈیننس آیا، ان سب کے اعتبار سے دیکھ رہا ہوں تو جناب نے جو بات سٹارٹ کی ہے اسی کو فلفل کرنے کے لیے یہ نظام لایا گیا. ٹھیک. میں معذرت کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قوانین جو بنائے جاتے ہیں، جیسے کانسٹیٹیوشن تنولی صاحب نے بات کی، آپ نے بات کی، قوانین بنائے جاتے ہیں تمام لوگوں کے لیے یکساں. ٹھیک ہے. یہ اس لیے نہیں بنائے جاتے کہ اکراس دی بورڈ یہ اس لیے بالکل نہیں ہوتے کہ میں اپنے ٹارگیٹڈ پرسن کو اچیو کر سکوں، میں ان کو فکس کر سکوں. ٹھیک. بدقسمتی سے ہمارے جو لا ہے احتساب کا، اس میں سب کچھ ٹھیک ہے ماں سوائے اس کے کہ اس کا رخ انصاف کی طرف نہیں ہے. اور جو امپلیمنٹیشن کرنے والی اتھارٹی ہے ان کا پک اینڈ چوز شروع ہو جاتا ہے. ہم نے دیکھا ہے بنیادی طور پہ اس اتھارٹی کا پک اینڈ چوز انڈائریکٹ ہے. اس میں ٹارگٹ یہ کیا، میں جناب کو مثال دوں گا کہ آپ دیکھیے کہ جو طبقہ حکمران ہوتا ہے وہ پاک صاف ہوتا ہے. صحیح. جیسے ہی اس طبقے کا وقت ختم ہوتا ہے، عہد ختم ہوتا ہے، تو اسی میں سے کرپشن کے کیسز نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی کے وزیر اور مشیر جو ہیں ان کے اوپر احتساب کے مقدمات بننا شروع ہو جاتے ہیں. بنیادی طور پہ اس کا عمل جو وجود میں لایا گیا، جو اس میں پروویژنز لائی گئیں، اس میں اتنا بڑا تضاد ہے ہمارے قانون کا اور احتساب کے قانون کا اور آئین کا. نہیں مجھے یہ بتائیں، یہ جو ہمارا موجودہ قانون ہے اس میں کوئی فلاح سمجھتے ہیں یا امپلیمنٹیشن فلاح سمجھتے ہیں؟ یہ ذرا مجھے بتا دیں. بنیادی طور پہ قانون میں فلاح ہے. قانون میں فلاح ہے. قانون میں فلاح یہ ہے کہ اس میں ایگزیکٹو اتھارٹی کو پار جو ہیں وہ جوڈیشل اتھارٹی سے زیادہ دی گئیں. اچھا. مثال کے طور پہ ابھی ریسنٹ جو موسٹ ریسنٹ چیز ہے جو ابھی ڈیبیٹ چل رہی ہے مختلف مقدمات میں، ایک والنٹری ریٹرن کا اختیار دیا گیا چیئرمین صاحب کو. ٹھیک ہے. کہ اگر ایک شخص نے 1 ارب روپیہ کرپشن کی ہے اور وہ
انویسٹیگیشن سٹارٹ ہونے پہلے وہ آ جاتا ہے اور وہ والنٹری کہتا ہے جی میں 10 کروڑ دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو آپ 10 15 20 50 کروڑ لیں اور آپ اس کو معاف کر دیں اور اب وہ دودھ سے دھلائے. ٹھیک ہے. وہ اس کے لیے ٹرم کیا یوز کرتے ہیں؟ والنٹری ریٹرن کی ٹرم استعمال ہوتی ہے, VR کہلاتی ہے. اس کو ہماری سپریم کورٹ نے اسٹارٹ فرام دی جناب امیر ہانی مسلم صاحب نے ایک مقدمے میں کہا ایک سروس میٹر میں کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ ایک پبلک سروینٹ ہے وہ لوٹ مار کر رہا ہے, آپ نے اس کو نوٹس دیا, وہ کہتا ہے جی اتنے میں نے کمائے آپ اتنے لے لیں. آپ نہ صرف اتنے لے لیتے ہیں بلکہ اس کو آپ کلیئرنس چٹ دے دیتے ہیں اور وہ واپس اپنے پبلک آفس کو ہولڈ کرتا ہے. نہ صرف باقی حلال کرتا ہے بلکہ پبلک آفس کو واپس ہولڈ کرے گا اور پھر لوٹ مار شروع کرتا ہے. پبلک آفس ہولڈ کر سکتا ہے؟ جی بالکل. والنٹری ریٹرن میں the consequences are کہ he should not be considered as a convict person. اور ہانی مسلم صاحب نے convict person تو نہیں ہوگا لیکن یہ دوبارہ سروس میں نہیں ہوگا میرا خیال ہے. ابھی تک نہیں ہوا کوئی؟ نہیں سر, ہوئے ہیں, بے شمار ہوئے ہیں. تقریباً 188 کیسز ہیں جو ہوئے ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اس کو کنوکشن کنسیڈر نہیں کیا جاتا, 2 کانسیپٹ دے دیے پلی بارگین اور والنٹری ریٹرن کہ اگر انویسٹیگیشن شروع ہونے سے پہلے ہی والنٹری واپس کر دیا تو آپ الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں, آپ پبلک آفس بھی ہولڈ کر سکتے ہیں, آپ اپنی جاب بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں. ہاں اگر آپ پلی بارگین میں آتے ہیں تو پھر وہ کانسیکوینسز ہیں جو جناب کے ذہن میں ہیں, جو کہ آپ 10 سال جو ہے وہ پبلک آفس نہیں ہولڈ کریں گے. آپ تو ایگزیکٹو کو اتنا اختیار کہ وہ تمام عدالتوں سے ماورا لا کے بٹھا دیا. تو پہلا بیلنس جو خراب کیا وہ ایگزیکٹو جناب. اچھا یہ فرمائیں شیخ صاحب, محتسب ہے بالفرض یا اکاؤنٹیبلٹی کا چیئرمین, اس کا کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا ہے کوئی تصور؟ مجھے تو نہیں کہیں نظر آیا. نہ محتسب کا خود سے ہے کہیں, اس کو کوئی ہاتھ ہی نہیں لگاتا. ماں سوائے اس کے کہ اس کی فیصلے کے خلاف آپ اپیل کر سکتے ہیں اور اس کے خلاف نہیں. لیکن چیئرمین کا جتنے بھی فیصلے ہیں جو والنٹری ریٹرن کے علاوہ ہیں وہ تو قانون کی چھاننی میں آئیں گے کیونکہ ریفرنس بننا ہے, عدالتوں کے سامنے آنا ہے, اس نے ڈیسائیڈ ہونا ہے. جو چھوڑ دیے وہ نہیں آئیں گے. لیکن پلی بارگین نہیں چیلنج ہو سکتی عدالت میں؟ پلی بارگین بھی چیلنج نہیں ہو سکتی. پلی بارگین کو ایکسیپٹ کرنا بھی فرد واحد جو چیئرمین ہے یا وہ ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی جو کہ ہمارے ہاں ڈی جی حضرات ہیں. اور وہ جو والنٹری آپ کیا کہہ رہے ہیں ریٹرن, وہ بھی نہیں اس میں؟ والنٹری ریٹرن پہ تو کوئی کچھ پوچھ ہی نہیں سکتا. اچھا. اور اس کے اوپر پہلے امیر ہانی مسلم صاحب نے کہا, پھر اس کو سسپینڈ کیا, اس وقت یہ پار سسپینڈ ہے. پھر اس کے بعد ہمارے سابق سی جے پی صاحب جمالی صاحب نے اس کے اوپر کیسز لیے اور انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہے ٹھیک, اس کے اوپر پارلیمنٹ کو نظر ثانی کرنی چاہیے. اس کے بعد ہمارے جسٹس عظمت سعید صاحب نے اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے انہوں نے بھی نہیں خیر مختلف اوقات میں سپریم کورٹ یہ کہتی رہی ہے کہ دس از ناٹ اے بیلنسڈ لا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جی مفتی صاحب, آپ نے شیخ صاحب کی باتیں سنی ہیں, ہمارے ندیم احمد شیخ صاحب کی اسلامی تعلیمات اس معاملے میں ایک 2 باتیں اس طرح کرنا چاہتا ہوں. ایک تو اسلام میں
احتساب کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے. اور دوسری بات یہ کہ قاضی اور محتسب کے دونوں کی ذمہ داریوں کی تفریق بھی محققین اسلام نے کی ہے. ٹھیک، وہ ہے ہی الگ الگ، شعبے الگ ہیں. اور امام ماوردی لکھتے ہیں کہ جمیع الولایات انما مقصودها الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ اسلام میں حکومتی تمام مناصب پر فائز لوگوں کی ایک مشترکہ ذمہ داری ہے، وہ یہ ہے کہ اچھائی کا فروغ ہو اور برائی ان کے ذریعے سرزد نہ ہو، اور جہاں تک وہ اس کے سد باب پر قدرت رکھتے ہیں اس کو سد باب کیا جائے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام شعبہ زندگی میں احتساب کی اہمیت پر زور دیتے ہیں. الماوردی کی کتاب کون سی ہے؟ الاحکام السلطانیہ. الاحکام السلطانیہ. حضرت فاروق اعظم ایون کے جو اس مدینہ منورہ میں جو میڈیکل بورڈ تھا، مختلف حکیم لوگ رہتے تھے، ان سے بھی کبھی کبھار میٹنگ کرتے، ان سے دوائیوں اور نئے نئے جو وہ جڑی بوٹیوں سے نسخے بناتے ان کے بارے میں پرسش کرتے تاکہ پبلک تک کوئی غلط میڈیسن نہ پہنچے اور ان کی صحت کو نقصان نہ ہو، یہاں تک توجہ دیتے. ایک مرتبہ آپ نے ایک نوجوان کو تیر مارتے دیکھا تو اس کا تیر نشانے پر نہیں لگا، تو آپ نے اسے ٹوکا تو اس نے جواباً ایک جملہ بولا جس میں اعرابی غلطی تھی. تو سیدنا فاروق اعظم فرمانے لگے کہ تمہارا تیر نشانے پر نہ لگنا یہ میرے لیے اتنا تکلیف کا باعث نہیں تھا جتنی تمہاری اعرابی غلطی میرے لیے تکلیف کا باعث تھی. یعنی کہ آپ تعلیم و تربیت پر جو نوجوان نسل کی تھی اس پر بھی بڑی گہری نظر رکھتے اور اس پر بھی احتساب فرماتے. علمی معاملات میں بھی جی کریکشن. تیسری بات یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں سے گزرتے ہر وقت آپ کی نظر احتساب لوگوں کے معاملات پر نظر رکھتی تھی. مثلا ایک دفعہ آپ ایک بازار سے گزر رہے تھے تو ایک شخص شتربان اپنے اونٹ پر اس کی قوت سے زیادہ سامان لاد کر جا رہا تھا. آپ نے اس کو وہیں روکا اور اس کو جھاڑ بھی پلائی اور باقاعدہ سرزنش کی اور فرمایا کہ تم نے اس اونٹ پر اس کی قوت سے زیادہ سامان کیوں لادا ہوا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے. یہاں تک بھی اسلامی معاشروں میں احتساب ہوتا رہا. جس معاشرے میں جانوروں کے لیے بھی انسانوں کا احتساب کیا جاتا ہو تو ظاہری بات ہے وہ معاشرہ ہے کہ مثالی معاشرہ بنتا ہے. جی ڈاکٹر تنولی صاحب، جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مقرر فرماتے کسی کو عامل اور محتسب گورنر یہ سب کے لیے ہدایات تھی، تو آپ فرماتے کہ ترکی گھوڑا بہت قیمتی گھوڑا ہوتا ہے، اس پہ تم نے سوار نہیں ہونا، باریک کپڑا نہیں پہننا. یہ جو ہے یہ وہ جو ویسٹ کی ایجاد نکل آیا. چھنا ہوا آٹا نہیں کھانا، ویسے تو وہ آج کل ساری دنیا ہی کھاتی ہے، براؤن بریڈ پہ آ گئے ہیں لوگ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا سب جو کھا رہے ہیں آج کل. دروازے پر تم دربان گارڈ نہیں رکھو گے، ہر حاجت مند جو سائل آئے گا اس کی ایکسیس تمہارے تک ہوگی. اور پھر یہ جو ہے نا اثاثہ جات، ان کی لسٹ سب سے پہلے اسلامی حکومت میں شروع ہوئی کہ آپ کے جو ایسٹس ہیں ان کی آپ فہرست دیں گے اور ڈیٹیل دیں گے. اب ہمارے ہاں پہلے تھا، ابھی شیخ صاحب کا یہ سبجیکٹ ان سے پوچھیں گے کہ پہلے تو یہ تھا کہ آپ نے اپنی بیوی کے اور وہ جو آپ کے بچے نابالغ ہیں، اب لوگوں نے اپنے بچے بالغ کرنے شروع کر دیے اور ان کے نام پہ کروڑوں اربوں تباہی ہوگی ہماری. جی بھائی صاحب، جس طرح آپ نے سیدنا عمر فاروق کا یہ ضابطہ بیان کیا، یہ ضابطہ انہوں نے کیوں دیا؟ چونکہ بارگاہ نبوت سے ان کو تربیت ایسی ملی تھی، وہی تربیت آگے ضابطوں میں ڈلی. دیکھیں یہ جو 5 پروٹوکولز انہوں نے دیے کہ یہ کام آپ نے کریں، اس کا مطلب کیا تھا کہ جو گورنر ہے یا حاکم وقت ہے وہ عام آدمی کی سطح پہ رہے، پہلی بات. دوسری بات، وہ عام آدمی کے لیے قابل رسائی ہو، عام آدمی اس تک آسانی سے پہنچ سکے. اب دیکھیں نا، ایک گورنر کے بارے میں آپ کو پتہ چلا کہ انہوں نے اپنے گھر کے آگے ڈیوڑی بنا رکھی ہے، گورنر کوفہ، تو فرمایا اس کو گرا دو، اس کو گرانے کا حکم دے دیا. آپ کو پتہ چلا کہ گورنروں کے اثاثے بڑھ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے نا کہ پہلے اثاثوں کی فہرست بناتے تھے، فرمایا سارے اپنے اپنے اثاثوں کی فہرستیں مجھے بھجواؤ. جب فہرستیں آئیں تو عمر بن العاص کے اثاثے پہنچ جاتے تھے، فرمایا اس کا 1/3 بیت المال میں جمع کر دو. یہ اتنا کیسے بڑھ گیا اس کا، اور اس کو ضرورت کیا ہے اتنے اثاثوں کی، اس کی تو فیملی اتنی نہیں ہے. تو ہر سطح پہ ان کے ہاں ایک احتساب کا جو نظام تھا، کس طرح وہ ہر چیز پہ نگاہ رکھتے تھے. جیسے حضرت فضیل ابن غنم جن کا آپ نے واقعہ سنا، پتہ چلا وہ پتلا کپڑا پہن رہے ہیں، ان کو بکریاں چرانے پہ لگا دیا، موٹا لباس پہنا کے. تو اس سے کیا ہوتا تھا؟ اس سے یہ ہوتا تھا کہ دوسروں کو بھی پتہ چلتا تھا کہ یہ ہم نے کام نہیں کرنا. اگر اس طرح کریں گے، جہاں کہیں قانون وائلیٹ ہوگا
اس کا نتیجہ غلط نکلے گا، اور اس کا آغاز وہ اپنی ذات سے کرتے تھے. ٹھیک. یعنی سب سے سادہ ترین زندگی تو عمر فاروق کی، خلفائے راشدین کی تھی. یعنی ان کی تنہا کتنی تھی، ان کا اعزازیہ کتنا تھا. وہ سادگی والی بات آپ کو سناؤں نا، وہ جو گاندھی نے کہا کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو مینشن دی نیم آف رام اینڈ کرشنا. وہ نہیں پتا تاریخ میں ہے کہ نہیں ہے، پرہیپس they were not historical personalities, تاریخی شخصیات نہیں ہیں. but I am compelled to mention the name of Abu Bakr and Umar, though they were masters of vast empires, but they lived a life of pauper. لیکن یہ زندہ شخصیات ہیں جنہوں نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا. عمر بن عبدالعزیز، یہ اس لیے ان کو پانچواں خلیفہ راشد کہتے ہیں. اچھا، ان کا اورنگزیب عالمگیر، یہ لیٹسٹ دیکھیں نا، ان کی پہلی زندگی دیکھیں، لیٹسٹ ایڈیشن دیکھیں ہمارا اورنگزیب عالمگیر، لیاقت علی خان. اچھا غازی صاحب، یہ چیزیں بعد میں بھی ملتی ہیں ہمیں، اس لیے تو لیاقت علی خان کا ذکر ہے تو یہاں میں قائد اعظم کا ذکر ضرور کروں گا. ہمیں ان کی 11 اگست کی اسپیچ نہیں بھولنی چاہیے جس کا 90% امیر تھے. پہلے انہوں نے اپنی وکالت میں جو پیسے کمائے تھے، وہ میں لیاقت علی خان کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ تو بنیان بھی اس کی جو تھی نیچے سے. صاحب جب گورنر جنرل تھے قائد اعظم، انہیں موزے کو ضرورت پڑی، موزے منگوائے گئے. انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا اتنے مہنگے، یہ تو بہت مجھے قیمتی موزے لگتے ہیں. انہوں نے کہا جی آپ کی ذاتی پاکٹ سے منگوایا. فرمایا نہیں، یہ بھی غلط ہے. میں جس ملک کا گورنر جنرل ہوں وہ اتنی عیاشی نہیں برداشت کر سکتا، یہ لے جاؤ اور عام آدمی جیسے موزے لے کے آؤ. وہ کون تھے ہمارے وہ گورنر، وہ جو سردار عبدالرحمن نشتر؟ ہاں، سردار عبدالرحمن نشتر، کیا بندہ، کیا لوگ تھے، کمال ہے. تو کون سا ان کا شعر ہے ذہن میں؟ منزل انہیں ملی جو شریک سفر میں تھے. وہ کیا نرنگی دوران سیاست تو دیکھیے، سیاست دوران تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر میں تھے. تو غازی صاحب میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہم قائد اعظم کی 11 اگست کی اسپیچ کو بہت بیان کرتے ہیں، اس کا آخری سامنے پکڑا ہوا ہے. غازی صاحب اس اسپیچ کا 70% حصہ کرپشن کے بارے میں، اقربا پروری کے بارے میں. قائد اعظم نے فرمایا کہ آہنی پنجے سے اس کو کچل دو، ان چیزوں کو. قائد اعظم نے اپنی اسپیچ یہاں سے شروع کی کہ مجھے اندازہ ہے ہم آزاد تو ہو گئے ہیں، لیکن بہت سی نحوستیں اور لعنتیں ہم دور غلامی کی لے کے آزاد ہوئے ہیں. ان میں سب سے بڑی رشوت ستانی ہے، اقربا پروری ہے، اور یہ چیزیں ہیں جب تک آپ ان کو ختم نہیں کرتے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اب ذرا حال بتائیں، آپ ماشاءاللہ اتنے سینئر ہیں، اس کا حال کیا ہے؟ کلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، موجودہ قانون، اس کی کیسے، اس میں کوئی تبدیلیاں ہیں تو وہ آپ تجویز فرمائیں. جی فلاح آپ نے بتائیں پہلے. جی بالکل. دیکھیے ہماری جو تاریخ ہے اس میں ہر وہ قانون سازی، ہمارے آئین سمیت ہر وہ قانون سازی کامیاب رہی، اور اس کے ہم نے ثمرات دیکھے جس میں اکراس دا بورڈ ہر سیاسی جماعت، ہر لیول، ہر قسم کا ٹیکنیکل گریڈ بٹھا کے ایک قانون سازی کی گئی. اگر آپ ایکسپیکٹ کریں کہ کوئی ایک قانون دان یا کوئی ایک لا سیکرٹری یا کوئی ایڈیشنل سیکرٹری اپنے کمرے میں بیٹھ کے ایک بل بنائے گا اور وہ پارلیمنٹ کو دے گا کہ یہ بالکل ٹھیک قانون سازی آپ اس طرح کریں، تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. ہمارے ہاں مسائل یہ ہیں، جو ہمارا قانون ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آج تک ہم یہ نہیں فیصلہ کر سکے کہ یہ جو قانون اس وقت جاری ہے نیب آرڈیننس 2001 کا، اس میں ہم جو ہے 1999 کا، اس میں امبڈسمین بھی شامل کر لیں ساتھ. جی سر، امبڈسمین بھی شامل کر لیں. اور غازی صاحب آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم نے عدالتوں میں دیکھا ہے کہ اس کے جو
بنانے والے تھے وہ ہر عدالت میں جا کے کہتے تھے کہ آئی ایم دی ون جس نے یہ قانون بنایا ہے. یہ انفارچونیٹ. اچھا ایک اور شیخ صاحب دیکھا ہمارے یہاں جتنے قوانین بنے جو حکمران آتے ہیں وہ اپنے تحفظ کے حساب سے قانون بناتے ہیں, جہاں ان پہ نہ اس کا ہاتھ پہنچے قانون کا, جی بالکل, وہ دوسروں کے لیے بناتے ہیں. اس کا عمل اس کا وقوع پذیر ہونا اسی وجہ سے تھا, اس میں امینڈمنٹس ہونا اسی وجہ سے تھا. اور آج میں گزارش کروں گا کہ پچھلے 3 سال سے اگر سپریم کورٹ پارلیمنٹ کو کہہ رہی ہے کہ آپ آئیں اور اس کے اوپر دیکھیں, یہ آسپیکٹس ہم نے بتا دیے ہیں جو بالکل انصاف پر مبنی نہیں ہے, ان کو ختم ہونا چاہیے. جب تک پارلیمنٹ اپنا کام شروع نہیں کرے گی, پارلیمنٹیرینز کام نہیں شروع کریں, جب تک ہمارے منتخب نمائندے بیٹھ کے اپنا کام نہیں کریں گے, وہ یہ احساس نہیں کریں گے کہ ہم نے یہ قانون بنانا ہے اپنی نسلوں کے لیے, اپنے لیے, اپنے ملک کے لیے, تو گالیاں کون دے وہ. ہاں یہ ایک ایسا کام ہے, یہ ایک ایسا کام ہے جو گلیوں سے ختم ہو کر اور بڑے اداروں میں اور جگہوں پر پہنچ. اور دوسری میں گزارش کر دوں کہ جو ہمارا اس وقت نظام چل رہا ہے, جو ادارہ چل رہا ہے, جس ادارے کی ہم بات کر رہے ہیں, جو ریب کا ادارہ ہے, اس میں بلا تخصیص والی جو صفت ہونی چاہیے تھی وہ موجود نہیں ہے. میں نے تو نہیں دیکھا کہ کسی نے کوئی ظلم کیا ہے اور وہ پھر بچا ہے. جی نہیں. تو یہ اگر آخرت کا تصور کسی طرح, اس کا کیا حل ہوگا, کیسے قوم کے ذہنوں میں یہ ہم ڈالیں؟ وہ شروع میں آپ نے ذکر کر دیا خوف خدا. جب تک یہ احساس نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوگا, اور اس کو پیدا کرنے کے لیے تربیت کی ضرورت ہے. وہ کون کرے گا؟ وہ ممبر و محراب سے ہو, اساتذہ سے ہو, ماں باپ سے ہو, قوم کے لیڈرز, قوم کے قائدین سے ہو. تو اجتماعی طور پر جس طرح آپ نے کہا کہ جو عدم برداشت کا رویہ وہاں سے ادھر منتقل ہوا ہے, اسی طرح یہ اوصاف بھی وہاں سے ادھر ہی منتقل ہونے ہیں. صحیح. اگر سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے دور میں وہ جو ہے کہ اللہ بتقویٰ والی بات, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, وہ اگر سمجھایا جائے. دیکھیں نا ہمارے معاشرے میں تو عزت اس کی ہے جو لینڈ کروزر سے اترتا ہے, جو بی ایم ڈبلیو سے اترتا ہے. تو یہ جو ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں بڑا آدمی, آپ اور ہم بھی, اب لا شعوری طور پر ہم کہتے ہیں فلانا بڑا آدمی ہے. جی بڑے آدمی سے مراد ہماری ہوتی ہے اس کا گھر بڑا ہے, اس کی دولت زیادہ ہے, وہ فلانا ہے, اس کے پاس اتنی دولت ہے, وہ بڑا آدمی ہے. وہ کب ہوگا کہ وہ بڑا آدمی ہے جو ابو ذر غفاری ہے, وہ بڑا آدمی ہے جو بلال حبشی ہے, وہ بڑا آدمی ہے جو عبداللہ بن مسعود ہے, وہ کیسے ہوگا؟ وہی میں عرض کر رہا ہوں جی, وہ اجتماعی تربیت سے ہے. تمام جو مربیین ہیں تربیت کریں گے تو ایسا ہوگا. آخر میں ایک میسیج کا حصہ میں دینا چاہ رہا ہوں جی. اس وقت احتساب کی بڑی شدت سے ضرورت ہے. خصوصی طور پر ایک شعبہ میں جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں, جعل سازی. دوائیوں سے لے کر اشیاء خورد و نوش, کپڑا, کوئی شے لے لیں آپ معاشرے میں, دودھ ہی نہیں بنتا. سب سے بڑا ظلم دیکھیں بچوں کو ہم دے رہے ہیں, دودھ کا نام ہی نہیں اس میں. حضرت فاروق اعظم کے دور میں ایک شخص نے ایک جعلی مہر سٹیمپ بنا لی اور اس کو لگا کر بیت المال سے پیسے لے لیے. حضرت فاروق اعظم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے احتساب کیسا کیا, اس کو 100 کوڑے لگائے. کوئی سفارش کرنے آیا تو پھر اس کو 100 کوڑے لگائے. پھر ایک اور سفارش کرنے آیا, کہا اس کو پھر 100 کوڑے لگاؤ. پھر اس کو یہ شروع ہو جائے تو میرے خیال ہے اس کو شہر بدر کر 30% تو لگنے گے. پھر اس کو شہر سے باہر جانے کا حکم دے دیا. اس طرح کا احتساب اگر ہمارے معاشرے میں ہو تو یہ جعل سازی کا خاتمہ ہو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك